السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 اسلامیات اختیاری۔ ہم اسلامیات اختیاری کے دوسرے حصہ دوم یعنی طریقہ اسلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے جو ہے ہم نے غزوہ احد کے بارے میں اس سے پہلے لیکچر میں ڈیٹیل سے پڑھا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے غزوہ احزاب یعنی کفار اور مسلمانوں کا جو تیسرا بڑا معرکہ ہوا تھا غزوہ احزاب۔ قرآن پاک میں سورہ الاحزاب جو ہے وہ اسی کے نام سے موسوم کی گئی ہے۔ غزوہ خندق بھی اسی کا ہی نام ہے۔ احزاب اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ حزب جو ہے وہ عربی میں ایک گروہ کو کہا جاتا ہے اور احزاب اس کی جمع ہے، لہذا اس غزوہ میں کفار کے بہت زیادہ گروہوں نے جو تھا وہ حصہ لیا تھا، اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہا گیا۔ غزوہ خندق اسے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں مسلمانوں نے اپنا دفاع جو تھا وہ خندق بنا کر، خندق کہتے ہیں گھڑا کھود کر اپنا دفاع کرنا، تو لہذا اس جنگ میں مسلمانوں نے اپنا دفاع جو تھا وہ خندق کھود کر کیا تھا، اس لیے اسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ احزاب میں آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنودا فارسلنا علیکم ریحا وجنودا لم تروها، کہ ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب کفار کی فوجیں تم پر حملہ آور ہوئیں، تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر غزوہ احزاب میں جو مسلمانوں پر انہوں نے اپنا احسان کیا تھا، ان کی مدد کی تھی، اس کے جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں اور اس نعمت کی یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ وجہ تسمیہ یعنی اس کو احزاب کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ سن 5 ہجری میں ایک بات جو ہے وہ یہاں پر یاد رہے کہ غزوہ بدر جو تھی وہ ہجرت کے دوسرے سال یعنی 2 ہجری میں ہوئی تھی، رمضان المبارک 17 رمضان المبارک میں۔ اس کے بعد غزوہ احد جو ہے وہ 3 ہجری میں ہوئی یعنی شوال میں۔ اس کے بعد 4 ہجری میں کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، بلکہ آگے 4 ہجری کو چھوڑ کر 5 ہجری میں جو تھا وہ غزوہ احزاب کا واقعہ رونما ہوا، تو لہذا 5 ہجری میں اہل مکہ نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ اس لشکر میں انہوں نے عرب کے مختلف قبائل کو جو تھا وہ شامل کیا، تو لہذا قرآن پاک میں اس کو احزاب اس لیے کہا گیا ہے کہ حزب جو ہے وہ احزاب جو ہے وہ حزب کی جمع ہے اور اس کے معنی ہے کئی گروہ، تو لہذا اس جنگ میں عرب کے جو کافر تھے ان کے مختلف گروہوں نے شرکت کی تھی، اس لیے اس کو احزاب کہا گیا۔ اسباب، اب اس کی وجوہات کیا تھیں؟ غزوہ احزاب جیسے ہم نے غزوہ بدر کی وجوہات پڑھی تھی، ہم نے غزوہ احد کی وجوہات پڑھی تھی، اب ہم دیکھیں گے کہ غزوہ احزاب کی وجوہات کیا بنی۔ سب سے پہلے ابو سفیان کا چیلنج۔ غزوہ احد کے موقع پر ابو سفیان نے چیلنج کیا تھا مسلمانوں کو وہ اگلے سال پھر بدر کے مقابلے میں مسلمانوں کا سامنا کریں گے۔ مسلمانوں نے اس کے اس چیلنج کو قبول کر لیا تھا۔ 4 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے مطابق فوج لے کر بدر تک گئے، مگر اہل مکہ قحط سالی کا بہانہ بنا کر جنگ کے لیے نہ نکلے۔ البتہ انہوں نے مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے 5 ہجری کا ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور سارے عرب سے اپنے حلیفوں کو بھی ساتھ ملا لیا۔ یعنی ابھی وہ 4 ہجری میں کہ وہ بھی جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے کفار مکہ، کیونکہ ابھی وہ بہت زیادہ لوگوں کو اکٹھے نہیں کر پائے تھے، اس لیے مسلمانوں کا سامنا کرنے کی بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا چیلنج پورا کرنے کے لیے، اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے 4 ہجری کو جو تھا وہ بدر کے میدان میں پہنچ گئے تھے، لیکن مکہ کے جو کافر تھے وہ نہیں آئے تھے اور انہوں نے بہانہ بنا دیا کہ ہماری قحط سالی ہے، ہمارے پاس ساز و سامان نہیں ہے، اس لیے ہم ابھی جنگ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ آئے اور اس کے بعد پھر 5 ہجری میں انہوں نے ایک بہت بڑا کافروں نے لشکر تیار کیا اور مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ قریش کی خود اعتمادی، غزوہ احد میں اپنی عارضی فتح سے کفار مکہ بڑی خود اعتمادی پیدا ہو گئی ان میں، وہ سمجھنے لگے تھے کہ کوشش کر کے مسلمانوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، اس لیے انہوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ جنگی اخراجات پورے کرنے کے لیے دل کھول کر حصہ لیا۔ تجارت کے خاتمے کا خطرہ تھا، اہل مکہ شام اور عراق کی طرف اپنے تجارتی قافلے بھیجتے تھے۔ غزوہ احد کے بعد مسلمانوں نے نجد اور دومت الجندل تک کے تجارتی راستوں کی نگرانی شروع کر دی، یعنی احد کے بعد انہوں نے پھر جتنے بھی تجارتی راستے تھے مسلمانوں نے اپنے قبضے میں لے لیے۔ اس طرح کفار کو اپنی تجارت مکمل طور پر ختم ہوتی نظر آ رہی تھی، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایک بڑی جنگ کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد اہل عرب کی اسلام دشمنی، غزوہ بدر کے بعد دین حق کی آواز سارے عرب میں پہنچ گئی تھی، سارے عرب سے مختلف قبائل کے افراد جو تھے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ جس قبیلے کا کوئی فرد مسلمان ہوتا اس کے اکثر افراد ذہنی طور پر اسلام کے خلاف ہو جاتے، یعنی ایک گھر میں اگر ایک بندہ جو ہے وہ دائرہ اسلام میں آ جاتا تو باقی گھر والے ضد میں آ کر اس کے خلاف ہو جاتے، اس لیے جب کفار مکہ نے انہیں مدینہ پر حملہ آور ہونے کی دعوت دی تو وہ آسانی سے ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہودیوں کی سازشیں،
मिसाक मदीना के खिलाफ वर्दी क्यों करने की वजह से मुसलमानों ने यहूदियों के कबीले बनु कैनका को 2 हिजरी में मदीना से निकाल दिया था। फिर इनके एक और कबीला बनु नज़ीर को भी इसी वजह से 4 हिजरी में मदीना से निकाल दिया गया कि ये बनु नज़ीर वही कबीला था जो कि उहद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकला था जंग के लिए, लेकिन रास्ते में जाकर अपनी मुनाफिकत दिखाते हुए उनसे अलग हो गया। इन दोनों कबाइल के अक्सर अफराद खैबर जाकर आबाद हो गए थे। उन्होंने अपना एक वफद मक्का भेजकर कुफार को मदीना पर हमला आवर होने की तरगीब दी और इन्हें अपनी मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया कि वो मदीना पर हमला करें तो हम उनका साथ देंगे। इससे कुफार मक्का को अपने इरादे की तकमील के लिए बड़ी तक़वियत मिली। अब जो मक्का के काफिर थे उन्हें और ज़्यादा क़ुव्वत मिल गई। तो मदीना में रहने वाले जो मुनाफिक हैं वो भी उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। तो लिहाजा ये वजूहात थी जो कि ग़ज़वा अहज़ाब की वजह बनी। कुफार जो थे उनके हौसले जो थे वो बुलंद हो गए और वो मुसलमानों को ख़त्म करने का इरादा लेते हुए मुसलमानों पर हमला आवर होने की तैयारी करने लगे। अब ग़ज़वा अहज़ाब में कौन कौन से वाक़यात रूनमा हुए थे इनको चेक करते हैं। सबसे पहले लश्कर कुफार की हालत देखते हैं कि उनकी हालत क्या थी, क्या कैफियत थी उनकी। ग़ज़वा हंदक के लिए कुफार का जो लश्कर था उसमें 3 बड़ी फ़ौजें थी। नंबर 1 कुरैश मक्का की फ़ौज जिसका सरबराह जो था वो अबू सुफियान था। दूसरा बनु असद की फ़ौज जिसकी क़यादत तलहा असदी कर रहा था। तीसरी बनु गतफ़ान की फ़ौज इसका सरबराह जो था वो अनीनिया बिन हसन फरादी था। अरब के एक दीगर कबाइल के अफराद भी तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक इन फ़ौज में शामिल होते गए। सारा लश्कर की मजमूई क़यादत भी अबू सुफियान के सपुर्द थी, यानी जितने भी लश्कर थे मुख्तलिफ़ इलाक़ों से मुख्तलिफ़ ग्रोहों से मिलकर जो एक बड़ा लश्कर तैयार किया था, उन तमाम का सरदार जो था वो अबू सुफियान था। सिपाही कुफार की कुल तादाद तकरीबन 10,000 थी, यानी पूरे लश्कर में जितने भी जंग के लिए निकले तैयार हुए थे उन तमाम की तादाद 10,000 थी। यानी मक्का के जो काफिर थे वो 10,000 का एक जमा गफीर का लश्कर जो था वो तैयार करके मुसलमानों पर हमला करने के लिए निकले। मुसलमानों की दिफाई तैयारियाँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरैश की जंग की तैयारियों की खबरें सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में सहाबा कराम से मशवरा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान कोई भी काम आपस में मुशावरत के बगैर नहीं करते थे। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मुशावरत से काम करने की तलकीन की है। लिहाजा हज़रत सलमान फ़ारसी जो कि ईरानी तरीक़े जंग से वाकिफ़ थे, उन्होंने शहर के गिर्द खंदक खोदने का मशवरा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मशवरे को पसंद फरमाया। इस तरह खंदक खोदने का मनसूबा तैयार किया गया। यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि खंदक खोदने का मशवरा किसने दिया। तो लिहाजा हज़रत सलमान फ़ारसी जो कि ईरान के रहने वाले थे, उन्होंने खंदक खोदने का मशवरा दिया था। मदीना तैयबा के तीनों तरफ मकानात और नखलिस्तान थे, यानी बगात थे। सिर्फ एक जानिब से हमले का खतरा था। इस जानिब खंदक खोदने का काम शुरू कर दिया। यह खंदक तकरीबन 4.5 किलोमीटर लंबी, तकरीबन 5 मीटर चौड़ी और इतनी ही गहरी थी। तकरीबन 3,000 सहाबा ने इसकी खुदाई में हिस्सा लिया। तकरीबन 20 रोज़ की मेहनत शाका के बाद खंदक तैयार हो गई। मुसलमानों के पास खाने पीने का सामान बहुत कम था। बाज़ औक़ात कई सहाबा 2-2 दिन फाके में रहे। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट पर पत्थर बांधकर खंदक की खुदाई में हिस्सा लिया। यानी 20 दिन की दिन रात की मेहनत करके मुसलमानों ने मदीना के शहर के दिफा के लिए एक खंदक खोदी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत। खंदक की खुदाई के दौरान एक मुकाम पर एक बड़ा पत्थर जो था वो रुकावट का सबब बना। इसे सहाबा तोड़ ना सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर को एक ज़रब लगाई, यानी उसके ऊपर एक चोट लगाई तो इसका एक टुकड़ा अलग हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, मुझे मुल्क के शाम की कुंजियाँ अनायत कर दी गई हैं। ये अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत दे दी कि आप इस शाम के मुल्क को फ़तह करेंगे। दूसरी ज़रब लगाई तो एक और टुकड़ा कट कर अलग हो गया। फरमाया, मुझे फ़ारस यानी ईरान अता कर दिया गया है। मैं इस वक्त मदाइन का सफ़ेद महल देख रहा हूँ। मदाइन यानी फ़ारस का जो बादशाह था उसका महल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी ज़रब लगाई तो पत्थर पाश पाश हो गया। तो फरमाया, मुझे यमन यानी हबशा की जो कुंजियाँ हैं वो अनायत कर दी गई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बशारत पर सहाबा कराम के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने ज़्यादा जोश व जज्बे के साथ काम किया और खंदक की खुदाई मुकम्मल कर ली। इस्लामी फ़ौज की मोर्चाबंदी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरा की पहाड़ी को पुष्ट पर रखकर मुसलमानों की सफ़ अराई फरमाई। तमाम खवातीन को महफूज किलों में भेज दिया गया। ये किले बनु कुरैज़ा के मोहल्ले के करीब थे। बनु कुरैज़ा यहूदियों का वो कबीला था जो कि एक एंड पे 2 कबीले जो थे वो मदीना बदर हो चुके थे। अब सिर्फ ये एक कबीला था जो कि मदीना में रह गया था। हमला था कि वो खवातीन पर हमला कर देंगे, इसलिए हज़रत सलमा बिन असलम को 200 आदमियों के साथ बनु कुरैज़ा के मोहल्ले की तरफ मुतय्यन किया गया, क्योंकि अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान यहूदियों पर किसी भी तरह से जो थे वो भरोसा नहीं कर सकते थे।
اس لیے شہر کے اندر اپنی خواتین اور اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظامات فرمائے۔ بنو قریظہ کی خطرناک سازش۔ بنو قریظہ ابھی تک میثاق مدینہ پر قائم تھے اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے تعلقات بھی اچھے تھے، مگر اس جنگ میں انہوں نے میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی اور کفار کے ایک سردار خیب بن اخطب کی درخواست پر غزوہ احزاب میں کفار کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، یعنی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو میثاق مدینہ تھا اس کو ختم کر دیا اور کافروں کے ساتھ جا کر مل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ کو بنو قریظہ کو معاہدہ امن جو تھا وہ یاد دلانے کے لیے بھیجا، مگر یہودیوں نے معاہدہ قائم رکھنے سے صاف انکار کر دیا اور یہودیوں کو اس طرز عمل سے مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی۔ مدینہ میں طیبہ کا محاصرہ۔ قریش اور دیگر قبائل عرب کی مشترکہ افواج جب مدینہ پہنچی تو وہ لوگ اپنے سامنے بہت بڑی خندق دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے عرب بھر میں اس طرح کی دفاعی حکمت عملی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ دشمن کی یہ افواج خندق کے اس پار ہمدان ہو گئی، یعنی جب وہ وہاں پر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے پہنچے تو انہوں نے مدینہ کے گرد جو ہے وہ خندق کھودی ہوئی دیکھی، وہ پریشان ہو گئے کہ ایسا طریقہ انہوں نے جنگ میں دفاع کا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لہذا وہ خندق کی دوسری طرف ہی جو تھا اپنے خیمے لگا کر وہاں پر قیام پذیر ہو گئے۔ محاصرے کے دوران دشمن کے کچھ افراد نے ایک نسبتاً تنگ جگہ سے خندق عبور کرنے کی کوشش کی۔ عرب کا سب سے بڑا پہلوان عبدود خندق میں اترا اور مقابلے کے لیے پکارنے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ عبدود نے پہلے وار کیا مگر اس کا وار خالی گیا۔ حضرت علی نے ایسا زوردار وار کیا کہ اس کی تلوار دشمن کا سر کاٹ کر سینے تک جا پہنچی۔ اس کے دو ساتھی زرار اور خیرہ یہ دے کر پیچھے بھاگ گئے۔ مسلمان کی سخت آزمائش محاصرے کے دوران مسلمان شدید مشکلات میں گر گئے۔ سامنے 10,000 کے قریب اسلام کے دشمن جو تھے وہ چاقو چبند تھے۔ بنو قریظہ نے صلح سے منہ پھیر لیا تھا اور ان سے ہر اطراف آن پڑا تھا، لہذا کہ وہ کہیں حملہ نہ کر دیں۔ خواتین اور بچے تک محفوظ نہیں تھے۔ منافقین مختلف بہانوں سے ساتھ چھوڑ چھوڑ کر گھروں کی طرف جا رہے تھے، یعنی مسلمانوں میں جو منافقین تھے وہ کبھی کوئی مختلف بہانے کر رہے تھے اور اپنے گھروں کے جا رہے تھے اور کفار کے مقابلے میں لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر معاشی حالت بھی بہت ابتر ہو چکی تھی۔ ایک ماہ سے زائد عرصے سے ان کے کاروبار بند تھے، بعض صحابہ کی کئی نمازیں قضا ہو رہی تھی۔ الغرض مسلمان سخت ترین آزمائش میں پڑ رہے تھے۔ ان تمام پریشان کن حالات کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہر لحاظ سے مطمئن تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مدد کی پورا یقین تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری۔ جس قلعے میں مسلمان خواتین موجود تھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، حضرت صفیہ ام المومنین جس قلعے میں مسلمان خواتین موجود تھی بنو قریظہ کے محلے کی طرف تھا۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ تمام صحابہ دوسری جانب اپنے دفاع میں مصروف ہیں، اس لیے وہ قلعہ پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے۔ ایک موقع پر ان کا ایک آدمی حالات کا پتہ چلانے کے لیے قلعے کے دروازے تک گیا۔ وہاں مشہور شاعر حضرت حسان بن ثابت، جنہوں نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں شاعر لکھے تھے، نعت لکھی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہونے کے سبب اب اس یہودی کا مقابلہ کرنے سے معذور تھے، اس لیے حضرت صفیہ نے ایک خیمے کی چوب اس زور سے اس یہودی کے سر پر ماری کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ پھر اس کا سر کاٹ کر بنو قریظہ کے گھروں کی طرف پھینک دیا۔ اس سے یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ قلعے کی حفاظت کے لیے بھی وہاں فوج متعین ہے، لہذا انہوں نے قلعے پر حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ یہ حضرت صفیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین حضرت صفیہ کی بہادری تھی کہ انہوں نے بہادری کے ساتھ عقل مندی سے کام لیا اور یہودیوں کو یہ باور کروایا کہ وہاں پر قلعے میں فوج موجود ہے۔ نعیم بن مسعود کی کوششیں۔ حضرت نعیم بن مسعود کا تعلق بنو غطفان سے تھا۔ اب در پردہ مسلمان ہو چکے تھے، یعنی ابھی آپ نے ظاہر نہیں کیا تھا لیکن اب مسلمان ہو چکے تھے اور ابھی تک جو تھے وہ کافروں اور منافقین کے ساتھ تھے، صرف ان کی سازشوں کو جاننے کے لیے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے کفار اور یہودیوں کے مابین پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی، جو بڑی کامیاب رہی۔ وہ بنو قریظہ کی طرف گئے اور انہیں کہا کہ دیکھو اگر یہ لوگ محاصرہ چھوڑ کر چلے گئے تو تم مسلمانوں کے رحم و کرم پر ہوگے، لہذا بہتر ہے کہ جب تک ان کے کچھ آدمی یرغمال نہ رکھ لو، ان کی مدد نہ کرو۔ پھر وہ بنو غطفان کی طرف گئے اور ان سے کہا دیکھو بنو قریظہ کو تم پر اعتماد نہیں ہے، اگر وہ تم سے کچھ آدمی بطور یرغمال رکھنے کے لیے کہیں تو ان کی بات ہرگز نہ ماننا۔ اس طرح انہوں نے دشمن کے مابین بدگمانی پیدا کر کے انہیں ایک دوسرے سے بدظن کر دیا۔ یہ بھی ایک جنگ کا اصول ہے کہ جنگ میں صرف فتح جو ہے وہ اسلحے سے نہیں حاصل کی جاتی، نہ ہی بہادری سے۔ جنگ میں فتح جو ہے وہ کچھ چالوں سے یا پھر عقل سے بھی حاصل کی جاتی ہے۔ لہذا مسلمانوں نے اپنے قوت اور اپنے اسلحے کے ساتھ ساتھ یہاں پر اپنی عقل کا بھی استعمال کیا تھا۔
یہودیوں کے رویے سے بنو غطفان بڑے بد دل ہوئے اور ان کی آپس میں پوٹ پار گئی، جس سے وہ کافی حد تک کمزور ہو گئے۔ اس کے بعد نصرت الہی جوں جو محاصرہ طویل ہو رہا تھا، کفار کی پریشانیوں میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ محاصرے کے دوران سردی کا موسم شروع ہو گیا تھا، اتنی بڑی فوج کے لیے موسم کے مطابق ضروری سامان مہیا کرنا ناممکن تھا۔ ان دنوں ذرائع نقل و حمل بھی بڑے سست تھے، لہذا اس لیے کافر مدینہ پہنچ کر تقریباً سارے عرب سے کٹ کر رہ گئے تھے۔ پھر 10,000 فوج کے لیے رسد کا بہم پہنچانا یعنی کھانے پینے کا سامان بےحد مشکل تھا۔ ادھر حج کے ایام قریب آ رہے تھے، اہل مکہ نے دوسرے علاقوں سے آنے والے لوگوں کے لیے مکہ پہنچ کر کئی قسم کے انتظامات کرنے تھے۔ پھر مدینہ کے یہودی کفار کی مدد سے دستکش ہو چکے تھے۔ ان حالات میں سلال لشکر ابو سفیان نے محاصرہ اٹھانے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے تیز آندھی بھیجی، جس میں فرشتوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ تیز آندھی سے خیموں کی چوبیں جو تھی وہ اکھڑ گئی، یعنی کافروں کے جو خیمے تھے وہ اکھڑ گئے، جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ ضائع ہو گیا۔ آگ کی چنگاریاں اڑنے کی وجہ سے ان کے خیموں میں آگ لگ گئی۔ تو ایسے حالات میں کافروں کی جو ہمت تھی وہ بالکل ختم ہو گئی اور ان کا لشکر جو تھا وہ راتوں رات وہاں سے کوچ کر گیا، وہاں سے چلا گیا۔ کوئی 22 روز کے محاصرے کے بعد مسلمانوں نے صبح دیکھا تو جنگی لحاظ سے مطلع بالکل صاف تھا، یعنی دشمن محاصرہ اٹھا کر واپس لوٹ چکا تھا۔ یعنی یہ ایسی جنگ تھی جو کہ بغیر لڑائی کے اپنے اختتام کو پہنچی اور کافر جو تھے وہ اپنی خیمے اٹھا کر خود ہی وہاں سے بھاگے اور مسلمانوں کو ایک دفعہ سے پھر سے فتح نصیب ہوئی۔ نتائج غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق کے نتائج کیا تھے؟ سب سے پہلے اصحاب کی جنگ کہ جنگ خندق قتل و قتال کی جنگ نہ تھی، یعنی اس میں قتل و قتال نہیں ہوا تھا، بلکہ در حقیقت یہ اصحاب کی آزمائش کی جنگ تھی۔ مسلمانوں کے لیے خوراک کی کمی کے باوجود تقریباً 20 روز تک وہ خندق کھودتے رہے۔ مسلمان عورتوں کا یہودیوں کے محلے کے قریب قلعے میں رہنا، دشمن فوج کے سامنے 22 روز تک مورچہ بند رہنا بڑا ہی مشکل کام تھا، لیکن اسی طرح کفار کے لیے 10,000 افراد پر مشتمل فوج کے لیے کھانے پینے کا سامان مہیا کرنا، گھروں سے باہر سرد موسم میں مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے اصحابی آزمائش کی یہ جنگ جو تھی مسلمانوں نے جیت لی تھی۔ فیصلہ کن جنگ اگر یہ جنگ کسی ہنرمندی کے بغیر ختم ہوئی تھی، لیکن ایک فیصلہ کن جنگ تھی، کیونکہ اس جنگ کے اختتام پر یہ ثابت ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ناممکن تھا، کیونکہ کافروں کا اتنا بڑا لشکر بھی جمع ہو کر یہ کام نہ کر سکا۔ اس لیے تو کفار کی واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، تَعُزُّهُمْ نغزوہم ولا یغزوننا نحن نصیر الیہم، کہ اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے، اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔ یعنی جب جنگ جو تھی وہ اختتام پذیر ہوگی، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیان کیا کہ اب ہم اپنا لشکر لے کر جو ہے وہ ان کے اوپر چڑھائی کریں گے، یہ ہمارے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ مسلمانوں کے وقار کی بحالی غزوہ احد میں مسلمانوں کے وقار کو دھچکا لگا تھا، مگر اس جنگ کے بعد ان کا وقار بحال ہو گیا۔ ایسے عرب قبائل جو احد کے بعد سر اٹھانے لگے تھے اب خود ہی مسلمانوں کے حلیف بن گئے، یعنی ان کے دوست بن گئے۔ ان میں سے کئی قبائل نے جو تھا وہ اسلام قبول کر لیا تھا۔ قریش کی معاشی بدحالی اس جنگ کے بعد مسلمانوں کا اثر رسول نجد سے یمامہ تک بڑھ گیا تھا، اس لیے کفار مکہ کی شام اور عراق کے ساتھ تجارت تقریباً ختم ہو گئی اور وہ معاشی بدحالی کا شکار ہو گئے۔ نئی جنگی تدابیر سے واقفیت اس جنگ سے مسلمانوں نے نئی جنگی تدابیر سیکھ لی، انہیں معلوم ہو گیا تھا تلوار اور تیر چلانے کی مہارت کے علاوہ دوسرے جنگی حربے بھی آزمائے جا سکتے ہیں۔ مثلا خندق کی کھدائی خود ایک بڑی جنگی چال تھی جو بہت کامیاب رہی۔ پھر حضرت نئی مسعود کے ذریعے کفار میں پھوٹ ڈال کر ان کے گروہوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا بھی مفید رہا، لہذا دوران جنگ ایسا کرنا جائز بھی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الحرب خدعۃ، کہ جنگ تو ایک چال ہے، یعنی جنگ میں اگر ہم دشمن کی چال کو کمزور کرنے کے لیے اسے ایک دوسرے کے خلاف کر دیں، ان میں پھوٹ ڈلوا دیں تو یہ جائز ہے، کیونکہ جنگ تو نام ہی ایک چال چلنے کا ہے۔ تو لہذا یہ ایک اصحابی جنگ تھی جس میں تلوار کے بغیر مسلمانوں کو اپنے اصحاب کے ذریعے سے اور کافروں کو بھی اپنے اصحاب کے ذریعے سے جنگ لڑنا پڑی، اور اس میں واضح ترین فتح جو تھی وہ مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ تو یہ تھی جنگ احزاب، جس کی ہم نے وجوہات، اس کے اسباب کے بارے میں پڑھا اور پھر اس کے نتائج کیا تھے اس کے بارے میں ہم نے یہاں ڈیٹیل سے پڑھا۔ تو یہ ہمارا ٹاپک یہیں پر جو ہے وہ کلیئر ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں، ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔